بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے۔ سیرت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات۔ یہ پروگرام ہے روزانہ صرف 5 منٹ کا، صرف 30 دن کے لیے۔ تو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر کیجئے، واٹس ایپ وغیرہ کے گروپس بنائیے اور خوب پھیلائیے۔ انشاءاللہ اس کورس کے دوران آہستہ آہستہ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر سیرت کے اہم واقعات کو یاد کر لیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے کون سے حصے کب نازل ہوئے، اور سیرت سے کئی اسباق بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، ایک مجلس یا ایک لیکچر میں کم از کم ایک بار۔ بہترین درود وہ ہے جو آپ نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، یا کم از کم چھوٹا، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم لیتے ہیں مکی دور۔ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ان سالوں کو ہم نبوی سال کہیں گے، یعنی 1 نبوی سے 13 نبوی تک۔ اور مدنی دور، یعنی اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، تو ہم یہاں ہجری سال سے حساب رکھیں گے، کیونکہ یہاں سے نیا کیلنڈر شروع کیا گیا۔ مدینہ میں آپ 10 سال رہے، یعنی 1 ہجری سے 10 ہجری تک۔ تو مکے میں 13 سال، 1 نبوی سے 13 نبوی تک، اور مدینہ میں 10 سال، 1 ہجری سے 10 ہجری تک، تو کل ہوئے 23 سال۔ رائٹ؟ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ تو مکی زندگی ہے 13 سال۔ رائٹ؟ 1 2 3 4 5 سیدھے ہاتھ کی، اور اس کے بعد 6 7 8 9 10، یہ ہوئے 10، اور پھر 3، یہ 10 اور پھر 3، 13 سال۔ رائٹ؟ اس کے ہم 4 حصے کریں گے، 3 سال، 2 سال، 5 سال اور 3 سال۔ پھر سے 3 سال، 2 سال، 5 سال اور پھر 3 سال۔ 3 2 5 اور 3، پھر سے 3 2 5 اور 3۔ علم، پریکٹس کیجئے۔ اب ہم لیتے ہیں سٹیجز۔ 3 سال میں خفیہ دعوت ہوئی، اس کے بعد 2 سال میں کھلی تبلیغ شروع ہوئی، تو قریش کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی اور ظلم شروع ہو گیا۔ اور اگلے 5 سال میں ظلم و ستم بہت زیادہ اور بائیکاٹ ہوا، اور پھر لاسٹ کے 3 سال میں باہر دعوت دی گئی، یعنی مکے سے باہر کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ظلم کے باوجود۔ تو خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ یاد رکھیے اس کو، علم۔ اب ہم لیتے ہیں مدنی زندگی کو۔ مدنی زندگی ہیں 10 سال۔ رائٹ؟ 10 سال، وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور اس کے ہم 3 حصے لیتے ہیں، 5 سال، 3 سال اور 2 سال۔ تو انگلیوں کے ساتھ 5 سال، 3 سال، 2 سال، 5 3 2، 5 3 2۔ علم، سکھائیے ایک دوسرے کو۔ 5 سال، پہلے 5 سال ہیں ہجرت سے لے کر حدیبیہ تک۔ رائٹ؟ اور اس کے بعد حدیبیہ سے فتح مکہ تک، اور اس کے بعد آخری 2 سال میں تقریباً سارا عرب مسلم۔ تو ہجرت سے حدیبیہ، حدیبیہ سے فتح مکہ، اور آخر میں سارا عرب مسلم۔ ہجرت سے حدیبیہ، فتح مکہ، سارا عرب، حدیبیہ، مکہ، سارا عرب۔ علم۔ تو یہ ہوئے پورے 23 سال۔ سبق نمبر 2، سیرت کیوں اور کیسے۔ سیرت کیوں پڑھیں؟ نمبر 1، آخرت کی کامیابی کے لیے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہو تو رسول کی اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع کا مطلب کیا؟ محبت کے ساتھ اطاعت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ زندگی کے ہر پہلو، مثلا نماز، روزہ، سونا، جاگنا، لین دین وغیرہ میں بہترین عبادت کی۔
نمبر 2، دنیا میں کامیابی کے لیے. دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس بہترین لائف سکلز تھیں. آپ کا صبح سے شام کا ٹائم ٹیبل، آپ کے اخلاق، معاملات، بات چیت کا انداز وغیرہ ہر چیز میں کامیابی ہے. تو انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم فقیروں کے پاس کامیابی کے راز ڈھونڈیں اور جو اس میدان کا بادشاہ ہو اسی کو نہ پڑھیں. تو 1 اور 2 ہیں آخرت اور دنیا میں کامیابی کے لیے. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عظمت پیدا کرنے کے لیے. آپ نے ہماری بھلائی کی خاطر جو قربانیاں دی ہیں اور جو دعائیں کی ہیں اس کا جب علم ہوگا تو ہم دل کی گہرائی سے آپ سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب آپ کے عظیم کارناموں کے بارے میں جانیں گے تو دل میں عظمت پیدا ہوگی. نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کو جاننے کے لیے. صحابہ کی زندگی میں زبردست تبدیلی آئی. کیسے؟ ایک طرف اللہ کے رسول انہیں قرآن سناتے، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے، ان کا تزکیہ کرتے، تو دوسری طرف صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان و یقین، اخلاص اور عمل کو دیکھتے تو ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا اور وہ ہر قربانی کے لیے تیار رہتے. تو 3 اور 4 رسول اور صحابہ. نمبر 5، قرآن کو سمجھنے کے لیے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں پورا قرآن نازل کیا ہے. یہ تھا آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور پھر لوگوں کو دعوت دینے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور زندگی کے مختلف حالات سے بہترین انداز میں گزرنے کے لیے. ہم ان حالات کو جانیں گے تو قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے گی. نمبر 6، قرآن پر عمل کرنے کے لیے. قرآن میں اصول دیے گئے ہیں تو سیرت میں آپ کو اس پر عمل کرنے کا طریقہ ملے گا. قرآن تھیوری ہے تو سیرت پریکٹیکل، اس کا بہترین عملی نمونہ یا ماڈل. آپ کے اخلاق، معاملات اور سارے اعمال قرآن کی عملی تفسیر ہیں. تو 5 اور 6 قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے. نمبر 7، اپنے ایمان کو اور اللہ کے ساتھ اچھی امیدوں کو بڑھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھروسے سخت ترین حالات میں کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے کہ جو اللہ کی ہدایت پر چلے وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور آپ کے رسول ہونے پر بھی ایمان بڑھتا ہے کہ عام انسان کو اتنی بڑی کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی. نمبر 8، دل کی خوشی اور سکون کے لیے. آپ اس کائنات کے بہترین انسان کے بارے میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو خوشی ہوگی اور دل کو سکون ملے گا. تو 7 اور 8 کیا ہیں؟ ایمان اور خوشی کے لیے. نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر اسلام کی دعوت کو بہترین انداز میں پیش کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ بہترین داعی تھے اور بہترین بات چیت کا فن یعنی کمیونیکیشن سکلز آپ کے پاس تھی. نمبر 10، آپ کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈوں کا جواب دینے کے لیے، اس لیے کہ جب علم ہوگا تبھی تو ہم جواب دے سکیں گے. تو 9 اور 10 کیا ہے؟ دعوت اور دفاع. نمبر 11، دشمنوں کے فتنوں سے بچنے کے لیے. ساری زندگی آپ پر دشمنوں کے حملے ہوتے رہے. اللہ نے آپ کو زبردست معاملہ فہمی اور حالات کا تجزیہ یعنی سچویشن کی انالیسس کی صلاحیت دی تھی. دشمنوں کو بدترین ناکامی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ مخالفت کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے. نمبر 12، مسلمانوں کو زوال سے نکالنے اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال میں قرآن کو لے کر صحابہ کو ایسے تیار کیا کہ 50 سال کے اندر وہ سپر پاور بن گئے اور 1000 سال تک اخلاقی، روحانی، علمی، فکری، معاشی، فوجی، سیاسی میدان میں لیڈر بنے رہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہ ہوتے تو پھر آپ کو یہ زبردست کامیابیاں کیسے ملیں؟ اور یاد رکھیے مسلمان زوال میں اس وقت آئے جب وہ آپ کی اتباع میں کمزور پڑے. تو 11 اور 12 کیا ہے؟ فتنے اور زوال. تو یہ 12 اہم وجوہات ہیں سیرت کو پڑھنے کی. سیرت کیسے پڑھیں؟ سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کرنے کے لیے. سبق نمبر 3، نبوت سے پہلے کی زندگی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی اور کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تقریباً 1500 سال پہلے مکے میں ہوئی. ربیع الاول کا مہینہ تھا. یہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا آمنہ اور دادا کا نام عبد المطلب. آپ کا قبیلہ سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام کی شریف نسل سے تھے. مکے کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے مگر ان میں شرک اور برائیاں آ گئی تھیں.
ولادت سے پہلے 2 ماہ پہلے والد کا انتقال ہوا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ والدہ آمنہ کے پاس، پھر عرب کی روایت کے مطابق حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیے گئے۔ 4 یا 5ویں سال آپ کی واپسی ہوئی۔ 6 سال میں والدہ کی وفات ہوئی، دادا عبد المطلب نے پرورش کی۔ 8 سال میں دادا کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب کے پاس آپ کی پرورش ہوئی۔ اس سے ہم کیا اسباق لے سکتے ہیں کہ بچپن ہی میں جس کو اتنے سارے غم ملے تو اس کا کامیاب ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا عظیم الشان اور کامیاب انسان بنا دیا۔ یہ کامیابی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ کتنی بار آپ نے شام کا سفر کیا اور نکاح کب ہوا؟ پہلی بار 12 سال میں چچا کے ساتھ آپ نے شام کا سفر کیا، لیکن درمیان ہی سے حفاظت کی خاطر واپس کر دیے گئے۔ 25 سال میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی درخواست پر تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ اس تجارت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوب نفع ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری سے وہ بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، جبکہ خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی تھیں۔ اس سے کیا ہم اسباق لے سکتے ہیں؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایماندار اور کامیاب تاجر تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا معزز اور اخلاق والی خاتون تھیں، اگرچہ بیوہ اور بچے والی تھیں اور عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں۔ علم نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، گناہ یا شرم و حیا کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ آپ ایماندار، سچے اور اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ تو امین اور صادق کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ ہے کہ ظلم سے روکنے کے لیے بعض لوگوں نے ایک معاہدہ کیا، معاہدہ حلف الفضول۔ اس میں آپ نے شرکت کی اور آپ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اب بھی مجھے کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ بیت اللہ کی تعمیر نو کے وقت حجر اسود کے بارے میں قبائل میں جھگڑا ہوا۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو ہر قبیلہ یہ چاہنے لگا کہ نصب کرنے کا شرف اسے ملے۔ آپ کو اس جھگڑے میں فیصلے کرنے کا موقع ملا تو آپ نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے ایک نمائندے سے فرمایا کہ اس چادر کے کناروں کو پکڑ کر اٹھائیں۔ پھر خود آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ سب لوگ اس پر بہت خوش ہوئے۔ اس سے کیا اسباق لے سکتے ہیں ہم؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور لڑائی کو روکنے میں ہمیشہ دلچسپی دکھائی، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور غور کیجئے، جس انسان نے 40 سال تک نہ کبھی جھوٹ بولا اور نہ دھوکہ دیا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اچانک اللہ کے نام پر سب سے بڑا جھوٹ بولنے لگے؟ اگلے سبق سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم واقعات کو انگلیوں پر سیکھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں۔ پہلی وحی، وضو، نماز اور 40 سے زائد مسلمان۔ ہم لیتے ہیں اب پہلا حصہ، پہلی وحی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو تنہائی کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ مکے کے قریب غار حرا میں کئی دن آپ قیام کرتے، مسلسل غور و فکر کرتے اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے رہتے۔ رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر جبریل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی اقرأ بسم ربک سے شروع ہونے والی 5 آیات پڑھی۔ آپ گھبرا کر گھر آئے، حضرت خدیجہ سے ذکر کیا رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے تسلی دی کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، مہمانوں کو پناہ دیتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو اس میں ہم نے کیا اسباق سیکھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور علم سکھایا، ورنہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور جس کو اللہ سکھائے بھلا اس سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ پہلی وحی میں علم کا بار بار ذکر ہوا۔ روزانہ کچھ نہ کچھ علم سیکھیے اور دعوت کے کاموں میں
شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ علم، سکھائیے ایک دوسرے کو۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، وضو و نماز۔ کون سا عمل پہلے سکھایا گیا؟ وضو اور نماز۔ کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بند رہی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو و نماز کا طریقہ سکھایا۔ جبریل کی امامت میں آپ نے نماز پڑھی۔ اس دور میں مسلمان چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا اسباق لے سکتے ہیں ہم؟ عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلی چیز نماز کو قائم کرنا ہے، تو نماز کا خاص اہتمام کیجیے اور سنت کے مطابق وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، 40 سے زائد مسلمان۔ پہلے 3 سال میں کتنے مسلمان ہوئے؟ 40 سے زائد مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز اپنے گھر والوں، دوستوں، قریبی رشتہ داروں اور دیگر لوگوں سے کیا۔ 40 سے زائد مرد و عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ قریش کو اس دعوت کے بارے میں کچھ باتیں معلوم ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس سے کیا اسباق ملتے ہیں؟ قرآن و حدیث اور سیرت کو سیکھیے تاکہ آپ دوسروں تک دین کی بات کو پہنچا سکیں، اور دین کی دعوت کے لیے اپنا وقت، دولت اور صلاحیت لگائیے۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن و حدیث۔ شروع کے 3 سالوں میں قرآن کی کتنی صورتیں نازل ہوئیں؟ چھوٹی چھوٹی 13 صورتیں، 1/3 پارے کے برابر۔ ویسے 13 کے بیچ میں آڑی لکیر ڈالیں گے تو 1/3 بن جائے گا۔ کون سی صورتیں؟ مثلا الفاتحہ، المزمل، مدثر اور آخری پارے کی 10 صورتیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کیا پڑھتے اور سناتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہم کیسے اس کو سمجھ کر اور غور کر کے اثر لیتے تھے، اور غیر مسلموں پر ان صورتوں کا کیا اثر پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح ہے جو حدیث کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ روزانہ احادیث پڑھنے کے لیے کم از کم 2 منٹ کا وقت ضرور نکالیے۔ آج ہم نے سیرت کے ابتدائی 3 سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ اب انگوٹھے کے 3 حصوں پر ان کی پریکٹس کیجیے۔ کون سے وہ حصے؟ پہلی وحی، وضو و نماز، 40 سے زائد مسلمان۔ وحی، نماز، 40 سے زائد مسلمان۔ سبق نمبر 5، چوتھا سال۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: کھلی تبلیغ، قریش کی مخالفت، دار ارقم۔ تو لیتے ہیں ہم پہلا حصہ، کھلی تبلیغ کب اور کس طرح شروع ہوئی۔ آپ کو یاد ہے شروع کے 3 سال تو خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، تو اس کے بعد رشتہ داروں اور عام لوگوں کو دعوت دینے کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم وغیرہ کو جمع کیا، لیکن ابو لہب نے مخالفت کی، چنانچہ بات بھی نہ ہو سکی۔ دوبارہ جمع کیا اور پھر دین کی بات رکھی۔ پھر صفا کی پہاڑی سے اہل مکہ کو ان کے طریقے کے مطابق آواز لگائی۔ لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ ابو لہب نے پھر مخالفت کی، دوسروں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اس سے اسباق و عمل کیا ملتے ہیں ہم کو؟ اللہ کا پیغام اپنے گھر، خاندان، گاؤں، شہر میں پہنچانے کا پلان بنائیں، دین کی تبلیغ کے لیے مناسب وسائل کا استعمال کریں، اور لوگوں کے انکار سے بالکل مایوس نہ ہوں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، قریش کی مخالفت۔ مختلف طریقوں سے دعوت شروع کرنے کے چند ہی مہینے کے بعد حج کا موسم آ گیا۔ قریش نے پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر مشہور کیا جائے، تو وہ مکے کے مختلف راستوں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتے ان لوگوں کو جو حج کو آ رہے تھے۔ سب سے بڑا مخالف ابو لہب تھا، خیموں اور بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ تبلیغ کرتے اور ابو لہب کہتا اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے، نعوذ باللہ۔ مگر نتیجے میں الٹا قریش کا نقصان ہوا۔ وہ اس طرح کہ پورے عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ قریش کی مخالفت کے مختلف طریقے تھے، مثلا اہل ایمان کا مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، الزامات لگانا، گالیاں دینا وغیرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلانا، بگاڑ کر پیش کرنا اور شکوک و شبہات پیدا کرنا، اسی طرح جھوٹی اور بیکار کہانیوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا وغیرہ۔ اسباق و عمل۔
دین کی تبلیغ میں مشکلات آ سکتی ہیں، مگر اللہ کی مدد پر یقین رکھیں اور اپنا کام کریں۔ لوگوں کی باتوں کے بجائے دین کو معتبر ذرائع سے سیکھیں، اصل ذرائع سے سیکھیں، اور دین کی دعوت کے لیے کتابیں پڑھیں اور علماء کو سنیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، دار ارقم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے کہاں مرکز بنایا؟ دار ارقم میں۔ اسلام کو پھیلتا دیکھ کر قریش کے سرداروں نے طے کیا کہ اہل ایمان کو خوب ستایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام مسلمانوں اور خاص کر غلاموں کو بڑی تکلیفیں دینا شروع کی۔ اس ظلم و ستم سے بچنے کے لیے آپ نے دعوت و تربیت کے لیے دار ارقم کو مرکز بنایا، جو حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اور صفا کی پہاڑی پر واقع تھا۔ یہاں اسلام قبول کرنے والے لوگ بھی آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تربیت بھی کرتے۔ اسباق و عمل۔ اپنے معاشرے کو ظلم کرنے نیز ظلم سے بچانے کے لیے مناسب کوشش کریں۔ بچوں، بڑوں، مردوں، عورتوں سبھی کی تربیت کے لیے مناسب انتظام کریں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن و حدیث۔ مکی زندگی کے دوسرے دور یعنی سن 4 اور 5 نبوی میں دین کی دعوت اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تقریباً 42 صورتیں نازل ہوئیں، کم و بیش 5 پاروں کے برابر، اور وہ صورتیں ان پاروں میں ہیں، ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کیا پڑھتے اور سناتے تھے، صحابہ کیسے اس کو سمجھ کر اور غور کر کے اثر لیتے تھے، اور غیر مسلموں پر ان صورتوں کا کیا اثر پڑتا تھا۔ ان پاروں میں کم از کم یہ پارے یاد رکھ لیجئے: 15، 16، 21، 27، 29، 30۔ ان کا بڑا حصہ ان صورتوں پر مشتمل ہے۔ حدیث۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ احادیث کی مجلس میں بیٹھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین نصیحتوں کو سنیں اور تربیت حاصل کریں؟ تو روزانہ کچھ وقت حدیث پڑھنے کے لیے ضرور نکالیے۔ آج ہم نے سیرت کے چوتھے سال کے بارے میں 3 اہم موضوعات سیکھیں: کھلی تبلیغ، قریش کی مخالفت، دار ارقم، یا مختصراً تبلیغ، مخالفت، ارقم۔ دائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے۔ علم۔ سبق نمبر 6، 5واں سال۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: ظلم و ستم عروج پر، ہجرت حبشہ، قریش ناکام۔ تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ، ظلم و ستم عروج پر کب ہوا؟ نبوت کے چوتھے سال میں ظلم و ستم شروع ہوا اور تقریباً ہر صحابی پر ظلم کیا گیا۔ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ ہفتوں، مہینوں ہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ چلتا رہا۔ جو صحابہ غریب یا غلام تھے ان پر تو ظلم کی حد کر دی گئی، جیسے بلال، صہیب، خباب، یاسر، سمیہ، عمار رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ کسی کو باندھ کر مارا گیا تو کسی کی کعبے کے صحن میں پٹائی کی گئی، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر مارا گیا، کسی کو تپتی دھوپ میں رسی باندھ کر گھسیٹا جاتا تو کسی کو گرم زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا، کسی کو مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ اسباق و عمل۔ شدید ظلم و ستم کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حق پر ڈٹے رہے۔ اس میں ہر ایمان والے کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ آزمائشوں سے حفاظت کی دعا کرتے رہیں، آزمائش آ جائے تو استقامت کی دعا مانگیں۔ علم۔ ویڈیو روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، ہجرت حبشہ۔ کیوں ہوئی اور کب ہوئی؟ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا اور انصاف پسند شخص تھا۔ اہل مکہ کے ظلم سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں تقریباً 11 مردوں اور 5 عورتوں نے پہلی ہجرت کی۔ یہ لوگ 2 تجارتی کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ چلے گئے۔ قریش نے پیچھا کیا لیکن نامراد ہوئے۔ 2 ماہ بعد انہیں یعنی مسلمانوں کو غلط خبر ملی کہ اہل مکہ کے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ خوشی میں وہ واپس آ گئے اور مزید سخت حالات کا سامنا کیا، اس لیے کہ خبر غلط تھی۔ مکے میں جب ظلم انتہا پر پہنچ گیا تو سن 6 نبوی کے شروع میں تقریباً 100 صحابہ نے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت کی۔ اہل مکہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اسباق کیا لے سکتے ہیں ہم اور عمل کیا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کی خاطر کئی قربانیاں دی۔ کسی بھی خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں۔ ظلم سے بچنے کے لیے اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے ہر اچھے انسان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، قریش ناکام حبشہ میں۔ مسلمانوں کی حبشہ کی جانب ہجرت سے قریش کافی پریشان ہوئے۔ انہوں نے شاہ حبشہ کے لیے تحفے دے کر اپنے نمائندوں کو بھیجا۔
نمائندے شاہ حبشہ سے ملے اور کہا ان مسلمانوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین ایجاد کیا ہے، انہیں واپس کر دیا جائے۔ مسلمانوں سے بادشاہ نے سوال کیا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے سامنے اسلام کی بہترین ترجمانی کی۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور قریش مکہ کے نمائندوں کو واپس لوٹا دیا۔ اسباق و عمل، حق کا اظہار اور اعلان کرنے میں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ سوالوں کا جواب حکمت کے ساتھ سوچ سمجھ کر دیجیے۔ جو لوگ حق کو جانتے ہیں وہ کبھی بھی حق کا ساتھ دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن و حدیث۔ مکی زندگی کے دوسرے دور یعنی سن 4 اور 5 نبوی میں دین کی دعوت اور مسلمانوں کی تربیت کے لیے قرآن کی تقریباً 42 صورتیں نازل ہوئیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کو اس میں کم از کم یہ پارے یاد رکھنا ہے جس میں 38 صورتیں آ جاتی ہیں: 15، 16، 21، 27، 29، 30۔ 15، 16، 21، 27، 29، 30۔ حدیث یاد رکھیے، کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کے بارے میں تو سنیں، لیکن آپ نے جو صحابہ کو اور عام لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں اس سے غافل رہیں۔ اس لیے روزانہ کچھ وقت حدیث پڑھنے کے لیے ضرور نکالیے۔ تو ہم اعادہ کرتے ہیں۔ نبوت کے 5ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ اب دائیں ہاتھ کی 5ویں انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے۔ ظلم و ستم عروج پر، ہجرت حبشہ، قریش ناکام۔ ظلم و ستم عروج پر، ہجرت حبشہ، قریش ناکام، یا مختصراً ظلم، حبشہ، قریش۔ سبق نمبر 7، مگر یاد رکھیے یہ ہے 6واں سال۔ بایاں ہاتھ یہاں سے شروع کرنا ہے اس لیے کہ 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: سورج، چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم سورج چاند۔ حبشہ میں ناکامی کے بعد قریش کے لوگ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دی کہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں ورنہ ہم آپ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب سن کر ابو طالب نے اپنی موت تک رسول اللہ کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے، پیشکش کی کہ وہ قریش کے ایک نوجوان کو لے لیں اور اس کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے کر دیں۔ ابو طالب کا جواب تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسباق و عمل، لوگ مخالفت کرتے ہیں ناسمجھی، نفرت، تکبر یا پھر باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ دعوت کا کام صرف اللہ کے لیے ہو، سرداری، دولت، شہرت یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ دین کا کام کیجیے اور دین کا کام کرنے والوں کی مدد کیجیے۔ علم یعنی روکیے ویڈیو کو اور سمجھائیے۔ دوسرا حصہ، تکلیفیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا فطری پیغام ہونا اور شرک کا بے بنیاد ہونا واضح ہو جانے کے باوجود قریش نے اسلام کو روکنے کی مختلف کوششیں کی۔ جب وہ بھی ناکام ہو گئیں تو انہوں نے خاص طور پر نبی کریم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کے بیٹے نے کفر کا اعلان کیا، رسول کریم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوک دیا، استغفر اللہ، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی جو ان کی زوجیت میں تھی۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا کہ آپ کا سر کچل دے، مگر اللہ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ رسول اللہ کی جانب بڑھ نہ سکا۔ اور ایک بار نبی اکرم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دور کیا۔ اسباق و عمل، دین کی دعوت دینے کے لیے دعائیں کریں اور علم حاصل کریں تاکہ دعوت کا کام حکمت اور صبر کے ساتھ کیا جا سکے۔ دعوت کے کام میں مشکلات کا آنا آزمائش ہے اور اسی کا اجر ہے۔ درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا پڑھتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں تو دل سے درود نکلے گا۔ علم۔ تیسرا حصہ، حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام۔ سن 6 نبوی کے اخیر میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے اور 3 دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کا مکے میں رعب تھا، ان کے اسلام لانے سے مشرکین کو نقصان ہوا اور مسلمانوں کو طاقت ملی۔ دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے قریش کی جانب سے عتبہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت، عورت، دولت وغیرہ کی پیشکش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، اگرچہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن وہ بہت متاثر ہو کر لوٹا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اکثر قرآن سے ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن پہنچانے کا کام دیا تھا۔ اسباق و عمل، ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کریں، چاہے وہ اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو۔ علم اور عمل اور قوت کے اعتبار سے ایسا انسان بننے کی کوشش کیجیے جس سے اچھے لوگوں کو مدد ملے۔ قرآن کو کم از کم اتنا تو سمجھیں کہ دعوت دیتے وقت مناسب آیات سے اس کے ترجمے سے پیغام دے سکیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن۔ نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو یہاں پر دی گئی ہیں۔ تیسرے دور میں یعنی 6 سے 10 نبوی میں یہ 20 صورتیں نازل ہوئیں جو یہاں پر دی گئی ہیں۔ 6 پاروں کے برابر ہیں یہ صورتیں، تو ان میں کم از کم 17 سے 24 پاروں کو یاد رکھیے، 17 سے 24 سوائے 21ویں کے۔ ان پاروں میں دوسری مکی اور مدنی صورتیں بھی ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں حدیث۔ قرآن کو سمجھانے، حکمت کی باتیں بتانے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تزکیہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں جو احادیث میں ہیں۔ روزانہ 1-2 منٹ ہی صحیح احادیث کو ضرور پڑھیے۔ تو ہم نے نبوت کے 6 سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو اب بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے۔ سورج و چاند، تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام۔ سورج چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر۔ سورج چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر۔ سبق نمبر 8 جس میں ہم لیں گے 7واں، 8واں اور 9واں سال مکی دور کا۔ یاد رکھیے ہم کو بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے، اور اس سبق کے 3 حصے ہیں: حفاظت، بائیکاٹ اور حج میں دعوت۔ تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ، حفاظت پر اتفاق بنو ہاشم اور بنو مطلب کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو کہ مسلمان نہیں تھے، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ مکے کے لوگ ان کے بھتیجے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خاندانوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھتیجے کی حفاظت کا جو کام وہ اب تک تنہا انجام دے رہے تھے، اب اسے سب مل کر کریں۔ عرب کی خودداری کے پیش نظر ابو طالب کی اس بات کو دونوں خاندانوں کے مسلم و غیر مسلم سبھی لوگوں نے قبول کر لیا۔ صرف ابو لہب نے اس کام میں ساتھ دینے سے انکار کیا اور اس نے قریش مکہ کا ساتھ دینا پسند کیا، حالانکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ اسباق و عمل، نیکی کے اور دعوت دین کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، ٹیم بنا کر کام کریں، خاندان کے افراد کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کریں۔ علم۔ دوسرا حصہ، بائیکاٹ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا۔ قریش نے جب دیکھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ اگر وہ نبی پاک کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو خطرناک جنگ چھڑ جائے گی۔ اس لیے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر انہوں نے بائیکاٹ کا ظالمانہ معاہدہ بنایا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ مکے کے مشرک لوگ بنو ہاشم و بنو مطلب والوں سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ کوئی خرید و فروخت کی جائے گی، نہ ان سے میل جول رکھیں گے اور نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ہی کوئی رعایت کی جائے گی اور نہ ہی صلح کی جائے گی، اور یہ بائیکاٹ اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ 1 محرم سن 7 نبوی میں یہ تحریر لکھی گئی اور اسے کعبے کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ساتھ لے کر شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ اس گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 3 سال تک نہایت ہی سخت حالات میں زندگی گزاری۔ اب ہم لیتے ہیں اسباق و عمل۔ دین کا ساتھ دینے کے لیے مختلف لوگوں کو تیار کیجیے۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں مشکل آئے تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ صبر کرنے کی توفیق دے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ، حج میں دعوت و تبلیغ۔ اس 3 سالہ بائیکاٹ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دینی جذبے کو کم نہ کیا۔ لوگ حج کے لیے عرب کے کئی مقامات سے آتے تھے، تو نبی کریم اور صحابہ کرام ان لوگوں کے پاس جاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔ اکثر قبیلوں کا جواب انکار کا ہوتا تھا۔ اسباق و عمل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین حالات میں بھی دعوت کا کام جاری رکھا۔ انسان کے اختیار میں دین کی دعوت دینا ہے، ہدایت تو بس اللہ ہی دیتا ہے۔ تو دعوت دین کے مواقع تلاش کیجیے اور نئے اور بہتر طریقوں سے دعوت پیش کیجیے، چاہے وہ آمنے سامنے ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہو۔ ہر ہفتہ اس کے لیے کچھ وقت اور پیسہ نکالیے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ تیسرے دور میں یعنی 6 سے 10 نبوی میں
20 صورتیں نازل ہوئی اور اس کی اکثر صورتیں 17 سے 24 میں ہیں سوائے 21ویں پارے کے. اس کو کم از کم یاد رکھیے. یہ صورتیں ان سخت حالات میں ایک طرف قریش کو اعتراضات کا بہترین جواب دیتی ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام کے ایمان کو زبردست مضبوط کرتی اور آخرت کے وعدوں پر یقین کو بڑھاتے ہوئے قربانی کے لیے تیار کرتی ہیں. ہم آج بھی اور ہر دور میں ان صورتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہیں سمجھ کر پڑھیے. ہم لیتے ہیں حدیث. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ کی زندگی کو دیکھتے تھے جو سیرت کی کتابوں میں ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ آپ کی باتوں کو بھی ادب، شوق اور اہتمام سے سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آپ کی احادیث کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں. تو ہم نے نبوت کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے. اب بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کے 3 حصوں پر اس کی مشق کیجیے. حفاظت پر اتفاق، بنو ہاشم کا بائیکاٹ اور حج میں دعوت، یا مختصراً حفاظت، بائیکاٹ اور دعوت. سبق نمبر 9 ہے، لیکن اس میں ہم لے رہے ہیں 10واں سال مکی دور کا. بائیں ہاتھ کو استعمال کیجیے. اس سبق کے 3 حصے ہیں: بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف. پہلا حصہ لیتے ہیں ہم. بائیکاٹ ختم کب ہوا؟ قریش کا ہر شخص اس معاہدے سے یعنی بائیکاٹ کے معاہدے سے راضی نہ تھا، چنانچہ ان کے بعض ہمدرد لوگوں نے اس ظالمانہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کی مہم چلائی. ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بائیکاٹ کے صحیفے کو کیڑوں نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی ہے. ابو طالب نے قریش سے کہا کہ اگر محمد کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر اس بائیکاٹ کو ختم کرنا ہوگا. کعبے کی چھت پر لٹکایا ہوا بائیکاٹ کا صحیفہ پھاڑنے کے لیے نکالا گیا تو اسے ویسا ہی پایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی. نبوت کے 10ویں سال محرم کے مہینے میں بائیکاٹ ختم ہوا اور رسول اللہ نے پھر دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا. قریش آخری بار ابو طالب کے پاس پھر سے آئے اور کہا اپنے بھتیجے کو پابند کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو اور شرک سے باز آ جاؤ. اسباق و عمل. خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. بے گناہوں اور مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اجتماعی طور پر کوشش کیجیے. علم. اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ. غم کا سال کسے کہا جاتا ہے؟ نبوت کے 10ویں سال کو. اس سال 2 بڑے واقعات پیش آئے. ساری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے چچا ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. اسی سال ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا. ان دونوں نے سخت حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرپور سہارا دیا تھا اور دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی کھل کر حمایت کی تھی. ایک ہی سال میں ان دونوں کی وفات پا جانے سے رسول اکرم کو بڑا صدمہ پہنچا. اب مشرکین مکہ کی جسارت اور بڑھ گئی تھی اور وہ کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے لگے. حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد رسول اللہ نے حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح فرمایا رضی اللہ عنہا، جو ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی عمر 65 سے اوپر تھی. اسباق و عمل. میاں بیوی اور گھر والوں کو دین کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. دکھوں اور غموں پر صبر کرنے کی عادت ڈالیے. اللہ کے پاس ملنے والے اجر کا یقین رکھیے. علم. اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ. طائف کا سفر. مکے والوں سے مایوس ہو کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 10 نبوی میں طائف کا سفر کیا. طائف مکہ سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع ہے. آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ اس سفر میں ساتھ تھے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا رسول اللہ اسے اسلام کی دعوت دیتے. رسول اللہ نے طائف کے سرداروں کو بھی دعوت دی مگر کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر اور اوباش لڑکوں کو لگا دیا جو آپ کو گالیاں دیتے اور آپ پر پتھر پھینکتے. آپ کی مبارک ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں بھیگ گئے. حضرت زید نے بچاؤ کیا جس سے ان کے سر میں بھی کئی جگہ چوٹ آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی. تھوڑا اطمینان ہوا تو اللہ سے دعا کی. جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے اور کہا حکم دے تو ابھی طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور امید ظاہر کی کہ ان کی نسلوں میں اہل ایمان پیدا ہوں گے. طائف سے واپسی کے دوران جنات کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور اسلام قبول کیا. اسباق و عمل. دعوت میں مشکلات پیش آئیں تو اللہ سے مدد طلب کریں اور یاد رکھیں کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بہت سخت حالات پیش آئے ہیں. دین کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قربانیاں دیں. آپ نے دین کا پیغام پھیلانے کی نصیحت بھی کی. یہ کتنی خراب بات ہوگی کہ نہ ہم دین کا کام کریں اور نہ دین کا کام کرنے والوں کی مدد کریں. علم. قرآن.
جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا، اس دور میں یعنی 6 سے 10 نبوی میں تقریباً 6 پاروں کے برابر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس میں 17 سے 24 کو خاص یاد رکھیے سوائے 21 کے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس سختی اور مشکلات کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو کس کیفیت کے ساتھ تہجد اور دیگر نمازوں میں پڑھتے ہوں گے اور صحابہ کو سناتے اور سکھاتے ہوں گے، اور صحابہ بھی ان صورتوں سے کس طرح ایمانی قوت حاصل کرتے ہوں گے۔ حدیث کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی شرح اور تزکیہ و حکمت کی تعلیم تھی۔ ارادہ کیجیے کہ اس سال کم از کم کوئی ایک کتاب ضرور پڑھیں گے حدیث کی انشاءاللہ۔ تو اعادہ کرتے ہیں ہم نبوت کے 10ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ تو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر پریکٹس کیجیے، بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف کا سفر، یا مختصراً بائیکاٹ ختم، غم اور طائف۔ سبق نمبر 10 جس میں ہم 11واں سال لیں گے، یاد رکھیے 10واں سبق ہے لیکن سال 11 ہے۔ دائیں ہاتھ کو استعمال کریں گے ہم اس بار بھی، لیکن تھوڑا سا نیچے رکھتے ہوئے تاکہ پہلے سالوں سے یہ مکس نہ ہو۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں، دعوت جاری، قبول اسلام، 6 مدینہ والے۔ تو پہلا حصہ لیتے ہیں ہم دعوت جاری۔ اس وقت مکے کا ماحول سازگار نہ تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے کسی اور جگہ جانے کے بجائے مکہ ہی لوٹنا پسند کیا، جہاں آپ نے دین کی دعوت اور صحابہ کی تربیت کا کام جاری رکھا۔ شدید مخالفت کے باوجود آپ دین کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے ہر وہ کام کیا جو آپ کے بس میں تھا۔ جس سے ملاقات ممکن ہوتی آپ اس سے ملتے، اور جہاں جانا ممکن ہوتا آپ وہاں دین کا پیغام لے کر پہنچ جاتے۔ اسباق و عمل، روزانہ کچھ منٹ ہی صحیح گھر والوں کے ساتھ قرآن، حدیث اور سیرت ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ دین کا بنیادی پیغام سیکھیں اور پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ دین کی خاطر کبھی کبھی اطراف کے علاقوں میں بھی جائیں۔ علم یعنی روکیے اور ایک دوسرے کو سکھائیے۔ دوسرا حصہ قبول اسلام، مشہور افراد کا۔ طائف سے مکہ واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے آنے والوں میں دعوت دی۔ ایک ایک قبیلے کو آپ دین کی دعوت دیتے۔ کھلی تبلیغ کے بعد پچھلے 10 سالوں میں آپ نے حج کے لیے آنے والے کئی قبائل اور افراد کو دعوت دی، لیکن کسی نے اسلام قبول نہ کیا۔ البتہ 11ویں نبوی کے حج میں چند مشہور افراد نے اسلام قبول کیا۔ مثلا حضرت سوید شاعر تھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، اور پھر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ مشرکین مکہ نے انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہکا دیا تھا، تو انہوں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں محمد کی باتیں کان میں نہ چلی جائیں۔ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ قرآن سن کر وہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کہا اس سے عمدہ اور انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی۔ اسی دور میں ایاس، ابو ذر غفاری اور دماد ازدری رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام قبول کیا۔ اسباق و عمل، دین کی دعوت اگر لوگ قبول نہ کریں تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کئی سال لگ جائیں۔ غور کیجئے کہ دین کی دعوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قرآن کو پیش کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ علم۔ تیسرا حصہ 6 مدینے والے۔ مشرکین کی مخالفت سے بچنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قبائل سے ملاقات کرتے۔ ایک رات رسول اللہ نے حضرت ابو بکر و علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ مینا کی گھاٹی میں مدینے سے آئے ہوئے قبیلہ خزرج کے 6 لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کا پیغام سمجھایا۔ چونکہ یہ لوگ یہود کے ذریعے رسول اللہ کے بارے میں جان چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ اس طرح اسلام کا پیغام مدینے تک پہنچا اور وہاں گھر گھر میں اسلام کا چرچا پھیل گیا۔ اسباق و عمل، دعوت دین کے لیے مختلف اوقات، طریقے، جگہیں وغیرہ اختیار کیجیے۔ مشکلات چاہیں کتنی ہی سخت کیوں نہ ہوں، ان کے بعد آسانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ مدینے کے ان 6 لوگوں کی طرح نیک کام کرنے میں جلدی کریں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن۔ مکے کے چوتھے دور یعنی 11 سے 13 نبوی میں مسلمانوں کی تربیت اور دین کی دعوت کے لیے قرآن کی تقریباً 15 صورتیں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ کس طرح اللہ نے ان سخت اوقات میں اہل ایمان کی تربیت فرمائی اور آج کے حالات میں ہم ان سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ پارے جس میں یہ صورتیں آئی ہیں۔ اس میں کم از کم 7 سے 14 اور 25 کو یاد رکھیے سوائے 10 کے۔ 7 سے 14 اور 25 سوائے 10 کے۔ حدیث،
سوچیے کہ کس طرح قرآن نے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو ایمان، صبر، استقامت اور قربانیوں سے بھر دیا کہ اتنی شدید مخالفت کے باوجود وہ اسلام پر جمے رہے۔ اس لیے روزانہ احادیث کو پڑھیے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان یعنی ترازو میں خوش اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی۔ تو اعادہ کرتے ہیں ہم نبوت کے 11ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر ان کی پریکٹس کیجئے۔ دعوت جاری، قبول اسلام، مدینہ والے۔ دعوت اسلام 6، یہ ہے سبق نمبر 11 جس میں ہم 12واں سال لیں گے مکی دور کا۔ یاد رکھیے دایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں، معراج، پہلی بیعت 12 سے، اور مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم پہلے حصے سے، معراج کا سفر۔ کئی سالوں سے مشرکین مکہ کا ظلم و ستم جاری تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنے اور اللہ پر بھروسے کو مزید پختہ کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے رسول کریم کو خاص تحفہ ملا، معراج کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اپنے ساتھ مکے سے بیت المقدس لے گئے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے گئے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ وہاں آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام سے ملاقات کی۔ جنت و دوزخ کے بھی مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ اسی معراج کے سفر میں امت مسلمہ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں، نیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی عطا کی گئیں۔ واپسی کے بعد مکے والوں نے اسراء و معراج کے بارے میں سن کر خوب مذاق اڑایا اور جادوگر کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی، اس پر ان کو صدیق کا لقب ملا۔ اسباق و عمل۔ معراج کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ کیا ہم بھی پیارے نبی کے اس بلند مرتبے کی قدر کرتے ہیں؟ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کیجیے اور دوسروں کو بھی حکمت کے ساتھ اس کی دعوت دیجیے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ، پہلی بیعت 12 سے۔ سن 11 نبوی میں حج کے موقع سے خزرج کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تو 12 نبوی میں حج کے موقع سے مدینے سے 12 افراد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ سے مینا میں ایک عقبہ یعنی گھاٹی کے پاس ملاقات کی، آپ سے چند باتوں پر بیعت کی۔ اس کو پہلی بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اسباق و عمل۔ قوم کے بڑے اور ذمہ دار لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ انہیں دیکھ کر عوام اور خاص کر بچوں میں نیک کام کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو۔ خود میں دینی غیرت اور ایمانی قوت پیدا کیجیے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور دوسروں کو سکھائیے۔ تیسرا حصہ، مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں۔ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے والے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم دینے کی غرض سے بھیجا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر اترے اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان دونوں کی تبلیغ کے نتیجے میں بہت کم وقت میں مدینہ میں کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسباق و عمل۔ بہترین صلاحیت پیدا کریں اور اپنی صلاحیتوں کو دین کی خاطر استعمال کریں۔ اسلام کا پیغام پورے شوق اور جذبے کے ساتھ دوسروں تک پہنچائیں۔ قوم کو دین سکھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں اور شرک سے دور رہنے کی تلقین کریں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن کو۔ یاد رکھیے نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کے 4 بڑے حصے کیے جا سکتے ہیں۔ مکی زندگی کے چوتھے دور یعنی 11 سے 13 نبوی میں یہ 15 صورتیں نازل ہوئیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر۔ کم از کم 7 سے 14 پاروں کو یاد رکھیے، سوائے 10 کے، 7 سے 14۔ پچھلے دور میں 17 سے 24 تھا اور یہ 7 سے 14، تو یاد رکھنا آسان ہے۔ یاد رکھیے ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کی صورتوں کو پڑھتے اور مخالفت بھرے ماحول میں ایمان پر جمے رہتے اور ان صورتوں کو دعوت دینے کے لیے استعمال کرتے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ کے دین پر عمل کرنا، اس پر جمے رہنا اور اس کے ذریعے دین کا پیغام پھیلانا ممکن ہو۔ اب ہم لیتے ہیں حدیث کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی اور آپ کی باتیں اس کی شرح تھیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ روزانہ احادیث پڑھنے کے لیے کم از کم 2 منٹ کا وقت نکالیے۔ اب ہم کرتے ہیں اعادہ۔ ہم نے نبوت کے 12ویں سال کے
3 اہم موضوعات سیکھے. تو دائیں ہاتھ کی دوسری انگلی کے 3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے. معراج پہلی بیعت 12 سے، مصعب مدینے میں رضی اللہ عنہ. معراج 12 مصعب، مختصراً معراج 12 مصعب. سبق نمبر 12 جس میں ہم 13واں سال لیں گے. 12واں سبق لیکن 13واں سال ہے. دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے آپ کو، اور یاد رکھیے سبق کے 3 حصے ہیں. دوسری بیعت 72 کی، اجازت ہجرت اور قتل کی سازش و ہجرت. تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ دوسری بیعت 72 سے. سن 13 نبوی میں مدینے سے 72 مسلمانوں کی حج کے لیے مکہ آمد ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جن باتوں پر بیعت لی ان میں سے چند یہ ہیں: چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے. اسباق و عمل. بیعت کی ہر بات کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچیے. ہجرت کی اسپرٹ اور مقصد کو یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. علم. اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ اجازت ہجرت، یعنی اجازت ہجرت کی عام مسلمانوں کو. مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مکے میں رہنا دشوار ہو گیا تھا. اب مدینے میں اسلام پروان چڑھنے لگا تو دوسری بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور اہل ایمان آہستہ آہستہ ہجرت کرنے لگے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی خاطر بڑی قربانیاں دیں. کسی کو گھر بار مال و اسباب چھوڑنا پڑا تو کسی کو تجارت اور کاروبار، رشتہ دار، باپ بھائی بیوی بچے وغیرہ، مگر وہ خوش تھے کہ اب مدینہ جا کر پوری آزادی سے ایک اللہ کی عبادت کر سکیں گے. اسباق و عمل. اللہ کے نیک بندے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے. ہر دور میں دین حق کی نہ صرف مخالفت کی گئی بلکہ سچے دین کے ماننے والوں کو مختلف تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر آخرکار حق غالب ہو کر رہا. علم. اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ قتل کی سازش و ہجرت. یہ ہے 14 نبوی کے شروع میں قتل کی سازش اور ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہونے لگے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ رسول اللہ وہاں جا کر ایک مضبوط جماعت تیار کر لیں گے اور یہ قریش کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. اس لیے سن 14 نبوی کے شروع میں قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا. جب رات ذرا تاریک ہو گئی تو قریش کے 11 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ آپ کے سو جانے کے بعد آپ پر ٹوٹ پڑیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی. آپ نے ایک مٹھی لے کر ان لوگوں پر ڈالی، وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور انہیں ساتھ لے کر غار سور میں پناہ لی. 3 دنوں تک وہیں ٹھہرے رہے، پھر 1 ربیع الاول کو مدینے کی طرف نکل پڑے. اسباق و عمل. اسلام کے خلاف ہونے والی چھوٹی بڑی سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے. علم. اب ہم لیتے ہیں قرآن کو. یاد رکھیے مکی زندگی کے چوتھے دور یعنی 11 سے 13 نبوی میں 15 صورتیں نازل ہوئیں جو یہاں دی گئی ہیں، تقریباً 8 پاروں کے برابر. اس میں سے کم 7 سے 14 کو یاد رکھیے سوائے 10 کے. ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہیں. قرآن کا زیادہ تر حصہ انہی 3 سالوں میں نازل ہوا، تو ان صورتوں کو سمجھ کر پڑھیے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے اور کس طرح انکار کرنے والوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے، کیونکہ کئی سال گزر چکے تھے ان کو دعوت دیتے دیتے. حدیث کو لیں گے. اب قرآن مجید کی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی چاہے وہ ہجرت ہو، یہ قربانی دینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا. اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے روزانہ کم از کم 1 حدیث ضرور پڑھیے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. اب ہم لیتے ہیں اعادہ. نبوت کے 13ویں سال کے ہم نے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر ان کی پریکٹس کیجیے
اور وہ ہیں دوسری بیعت 72 سے، اجازت ہجرت اور قتل کی سازش اور ہجرت، یا مختصراً 72 اجازت ہجرت۔ سبق نمبر 13 جس میں ہم اعادہ کریں گے مکی دور کا۔ یاد رکھیے رمضان 1 نبوی میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے، اور سفر یعنی 14 نبوی کے شروع میں آپ نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، تو مکی دور بنتا ہے 13 سالوں کا۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ان سالوں کو ہم نبوی سال کہتے ہیں، یعنی 1 نبوی سے 13 نبوی تک۔ علم یعنی ویڈیو روکیے اور سکھائیے۔ مکی زندگی کے 13 سال ہیں، اس کے 4 دور ہیں۔ کون سے؟ یہ سیکھ لیا آپ نے، 3 سال، 2 سال، 5 سال اور 3 سال۔ 3، 2، 5 اور 3۔ علم تو کس طرح کرنا ہے آپ کو؟ 3، 2، 5 اور 3۔ علم اور یہ دور ہیں خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم اور باہر دعوت۔ خفیہ دعوت، کھلی تبلیغ، ظلم و ستم، باہر دعوت۔ علم ہر انگلی کے اب ہم 3 حصوں کو پھر سے یاد کریں گے، ریوائز کریں گے، اور مختصراً۔ پہلی وحی نماز و وضو 40 مسلمان، پہلی وحی نماز 40، پہلی وحی نماز 40۔ علم اس کے بعد چوتھا سال ہے کھلی تبلیغ، مخالفت، ارقم، کھلی تبلیغ، مخالفت، ارقم۔ علم ظلم، حبشہ، قریش۔ ظلم جب بہت بڑھ گیا تو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو قریش پیچھے گئے مگر ناکام لوٹے۔ ظلم، حبشہ، قریش۔ علم ان صورتوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اب ہم بائیں ہاتھ کو لیتے ہیں۔ سورج چاند تکلیفیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حمزہ و عمر کا مسلمان ہونا۔ سورج چاند تکلیفیں حمزہ و عمر، سورج چاند تکلیفیں حمزہ و عمر۔ علم اس کے بعد ہے حفاظت بنو ہاشم کی اور بنو مطلب کی، اور بائیکاٹ ان کا، اور حج میں دعوت۔ حفاظت، بائیکاٹ، حج میں دعوت، حفاظت، بائیکاٹ، حج میں دعوت۔ علم اور 10واں سال ہے بائیکاٹ ختم، غم کا سال، طائف۔ بائیکاٹ ختم، غم، طائف۔ علم اب ہم لیتے ہیں 11ویں سال کو۔ دعوت جاری، قبول اسلام، 6 مدینہ والے۔ دعوت جاری، قبول اسلام، 6 مدینہ والے۔ علم اور اس کے بعد ہے معراج، بیعت 12، بیعت عقبہ ہے، بیعت 12، 6 دونی 12، اور اس کے آگے 72 آئے گا، تو بیعت 12 اور مصعب، 12 مصعب، بابا کو بھی یاد رکھیے آپ۔ معراج بیعت 12 کی اور مصعب رضی اللہ عنہ۔ علم اور دوسری بیعت 72، اجازت ہجرت اور سازش و ہجرت، اجازت دوسروں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، تو 72 اجازت ہجرت، 72 اجازت ہجرت، 6 دونی 12 اور 12 6 کے 72، اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، 6 12 72۔ علم اب ہم لیتے ہیں ہر دور کے قرآنی حصے کو، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو ان حالات میں کیا ہدایت دی، اور آپ نے کس طرح صحابہ کی تربیت کی۔ تو مکی زندگی کے قرآنی حصے تو آپ جانتے ہیں، سال تو 3 2 5 3، یہ تو جانتے ہیں آپ۔ صورتیں لیتے ہیں ہم 13 سال، 13 پہلا دور بھی 13 صورتوں کا تھا، تو 13 یاد رکھنا آسان ہے۔ 13 42، بس یہ 2 کو یاد رکھیے، باقی کے 20 اور 15 بہت آسان ہے، راؤنڈ فگر ہے۔ 13 42 20 15، 13 42 20 15، 13 اور 42 ہوتے ہیں 55، اور 20 75 اور 15 اور 90، تو 90 صورتیں ہوئی، تھوڑا اختلاف ہے، بہرحال یہ ایک راؤنڈ فگر ہے، 13 42 20 15۔ علم پاروں کا عدد ہے 1/3، 13 کے بیچ میں لائن مار دیں گے تو 1/3 ہو جائے گا، 1/3 5 پارے کے برابر، 6 اور 8، 1/3 5 6 8، 1/3 5 6 8۔ علم اور جو پارے ہیں وہ ہیں 30ویں پارے کا حصہ اور کچھ اور پھر 29 30 16 بیچ کا اور 21 27، اس کو یاد رکھنا پڑے گا، ذرا تھوڑا سا محنت ہے۔ 29 30 آخری 2، بیچ میں 16 اور 21 27، اور یہ 2 یاد رکھنا بہت آسان ہے، 17 سے 24 سوائے 21 کے، اور 7 سے 14 سوائے 10 کے، اور ایکسٹرا یاد رکھیں آپ 15 25 تو اور اچھا ہے، 17 سے 24 7 سے 14۔ علم سبق نمبر 14 مکی زندگی کے اسباق۔ عربوں کی حالت
اسلام سے پہلے جو تھی اس کا نقشہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے سامنے پیش کیا. فرمایا ہم جاہلیت میں مبتلا لوگ تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے، قرابت داروں سے تعلقات توڑ دیتے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا، یعنی لوگ قبیلے وغیرہ ایک دوسرے پر حملے کرتے، لوٹتے وغیرہ. علم یعنی ویڈیو کو روکیے اور سکھائیے. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے ہم ہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جس کا عالی نسب ہونا، سچا و امانت دار ہونا اور پاک دامن ہونا ہمیں پہلے سے معلوم تھا. آگے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں صرف ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت کرنے، نماز روزہ زکوٰۃ پر عمل کرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتوں کو جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور شرک، حرام کاری، خونریزی، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے روکا. علم اسلام قبول کرنے کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ایسی تکلیفیں دی گئیں جن کا صرف تصور کرنا ہی انسان کے دل کو لرزا دیتا ہے. ان سب کے باوجود کسی نے بھی دین اسلام کو نہیں چھوڑا. غور کریں کہ عظیم الشان تبدیلی کیسے آئی اور اسلام کس طرح پھیلتا گیا. اہم وجوہات یہ ہیں: قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی جانب سے تعلیم و تربیت جو دی گئی قرآن کے ذریعے ان سخت حالات میں جو کہ ہر وقت کے لیے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اگر سامنے قرآن کو رکھے تو گویا دائیں جانب پیچھے دیکھے تو انبیاء و مومنین کے قصے ہیں اور سامنے ان کا جنت میں انجام ہے، اور بائیں جانب کافرین و منافقین کے قصے ہیں اور سامنے ان کا جہنم میں انجام ہے، اور اسی طرح سامنے آخرت و موت ہے. پھر اطراف میں آفاق کی نشانیاں ہیں، خود اس کے اندر انفس میں یعنی اس کی ابتدا میں، وجدان میں، مصائب میں نشانیاں ہیں. اوپر اللہ کی قدرت و صفات کا ذکر ہے، یعنی مسلسل غور و فکر کی دعوت ہے. علم تو گویا اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و سابقون و مسلمین و فرشتوں کا ذکر، تو بائیں جانب کفار و شیاطین و منافقین کا ذکر، یعنی سامنے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے قرآن نے سوچنے کا انداز بدل دیا. قرآنی مضامین کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ عقائد، عبادات، نشانیاں، احکام، مثالیں، قصص، اعجاز وغیرہ. علم قرآن کی جو خوبیاں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ ابدی حقیقتوں کو بیان کرنے والا ہے، جیسے اللہ کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وغیرہ. پھر دلیلوں سے بھرپور ہے، دل و دماغ، احساسات و جذبات کو اپیل کرنے والا. اس کے مضامین میں کوئی ٹکراؤ نہیں، بہترین اخلاق والی اور پاکیزہ باتوں کا مجموعہ، اور بہترین عربی زبان میں. علم اور جو پیش کرنے والے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خوبیاں یہاں صرف چند کا ذکر ہے. وہ بہترین اخلاق والے، صادق و امین، سچے ہمدرد تھے، جو دوسروں کو کہتے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے، صبر و استقامت کے پہاڑ کہ جیسے بھی حالات ہوں، لالچ ہو، دباؤ ہو، آپ ہٹے نہیں. جو بات آپ نے پیش کی اس پر آپ کو پکا ایمان تھا. نرمی کے ساتھ لوگوں کی قدم بقدم تربیت کرنے والے تھے، اور ہر حال میں حکمت سے بھرپور قیادت و رہنمائی کرنے والے تھے. علم یہ دیکھ کر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے مانتے تھے. علم اور یہی ہے سیرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے 4 اہم کام تھے: قرآن کو سنانا، صحابہ کی زندگیوں کا تزکیہ کرنا یعنی شرک و برائیوں سے پاک کرنا اور اچھائیوں کو بھرنا، قرآن کی تعلیم دینا، اور حکمت کی تعلیم دینا یعنی سنت کی. اور یہ 2 3 4 ملیں گے ہم کو حدیث میں. علم تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب قرآن و سیرت کو دیکھا تو اللہ کی ذات پر ان کا ایمان پکا ہو گیا، اور اس پر بھروسہ بھی. آخرت پر پکا ایمان کہ نہ انہیں کوئی لالچ دے سکا اور نہ کوئی انہیں دین سے ہٹا سکا، اور یہ پکا یقین ہو گیا ان کو کہ کامیابی کی جو بشارتیں قرآن میں ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی وہ ہو کر رہے گی. یہ ایمان کیسے بنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن سنتے، سیکھتے، غور کرتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یعنی حدیث اہتمام سے سنتے، اور آپ کی یقین اور صبر اور اخلاص کو دیکھتے یعنی سیرت. علم تو اس میں اہم اسباق ہمارے لیے یہ ہیں کہ ہمیں بھی قرآن، حدیث اور سیرت کو پڑھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے، اور ان پر عمل کی پوری کوشش بھی، تاکہ ہماری زندگی میں بھی کسی حد تک وہ صفات پیدا ہو سکیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں تھیں. آپ کی تربیت کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایسی زبردست جماعت تیار ہوئی کہ تاریخ نے ایسے انسان نہیں دیکھے. صرف 100 سال کے اندر انہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کی لہریں چلا دیں، اور تقریباً 1000 سال تک مسلمان سپر پاور رہے. آج زوال میں ہیں تو دین سے دوری کی وجہ سے. علم
سبق نمبر 15، سیرت اور قرآن مکی زندگی۔ سیرت اور قرآن آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیرت کی سب سے مستند اوتھینٹک یعنی 100% صحیح کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ سیرت میں واقعات ملتے ہیں، قرآن میں لوگوں کے خیالات اور نیتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مختلف پہلو بیان کرتا ہے، مثلا یہ کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ فرشتہ نہیں، آپ پر مختلف طریقوں سے وحی کی جاتی ہے وغیرہ۔ سیرت میں لوگوں کا اس وقت کا حال ملتا ہے، مگر قرآن ان کے انجام کی پہلے ہی خبر دے دیتا ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا اور آخرت میں کیا، اور قرآن کا بیان معجزانہ ہے، کوئی کتاب مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اصل وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کو کشمکش، تکالیف اور جو چیلنجز تھے مکے میں وہ کیوں تھے؟ اصل وجہ کیا تھی؟ وہ ہے قرآن کا پیغام۔ قریش کے مشرکین کا مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا تھا، بائیکاٹ کیوں ہو رہا تھا؟ وہ قرآن کا پیغام تھا جس کی وجہ سے وہ سب کر رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغام کو یعنی قرآن کو پیش کر رہے تھے، اس کی تشریح کر رہے تھے، اس پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کا تزکیہ اور ان کی تربیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ واقعات بدل سکتے ہیں لیکن آج بھی وہی چیلنجز ہیں۔ قرآن ہر وقت کے لیے ہے، اس لیے اصل زور پیغام پر ہے اور چیلنجز کے جوابات پر ہے۔ تو تصور کیجئے مومنین اور مخالفین کی ان اوقات اور کیفیات کو جو روزانہ کی خاص و عام مجلسوں میں ہوتی ہوں گی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ذہنوں میں جو خیالات آتے ہوں گے۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آیات پر خوب غور و فکر کرتے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے، ان کا یقین بڑھتا، کفار مکہ کی مخالفت اور ظلم کے باوجود دین پر جمے رہنے کی ہمت خوب بڑھ جاتی۔ سوچئے صحابہ کرام کو ان حالات میں جب یہ صورتیں سننے کو ملتی ہوں گی تو انہیں اپنے ایمان پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی پر کس قدر خوشی اور اطمینان محسوس ہوتا ہوگا۔ اور دوسری طرف کفار مکہ میٹنگز کرتے، بحثیں ہوتی، پلاننگ بنتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو اور صحابہ کرام کو کس طرح بدنام کیا جائے، تنگ کیا جائے اور اسلام کے پیغام کو پھیلنے سے کس طرح روکا جائے۔ اس کا بیان ہمیں مکی صورتوں میں ملتا ہے۔ سوچئے کہ کفار مکہ کو قرآن کریم کے جوابات سن کر کس قدر جھنجھلاہٹ اور ناکامی اور رسوائی ہوتی ہوگی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ حق کو قبول کر لیتے، لیکن ان کی انا، تکبر، آبا پرستی، ضد، ہٹ دھرمی ان کے آڑے آ جاتی، جس کا اگین قرآن کی مکی صورتوں میں ذکر ہے۔ یہاں پر ہم صرف مکی صورتوں کی باتیں کریں گے۔ مکی صورتوں کی چند خصوصیات لیتے ہیں ہم۔ صورتیں اور آیتیں عام طور پر چھوٹی ہوتی ہیں، الفاظ کم اور معانی زیادہ، زور بیان میں اتنی پر اثر کہ مشرک لوگ یہ کہتے کہ مت سنو ورنہ بہک جاؤ گے۔ عقائد اور اخلاق پر زیادہ زور تھا اس میں، اور نشانیوں کا خاص ذکر، جس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان تاریخ و اطراف کی نشانیوں پر غور کرے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ یاد رکھیے وہ تکلیف کا دور تھا، انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو عام طور پر غور فکر نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ مکی صورتوں کے اہم موضوعات کیا تھے؟ توحید، رسالت، آخرت، تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، اور صبر کی تلقین، اور کفار مکہ کو دھمکیاں۔ مشرکین مکہ کے شرک کے چند نمونے ہیں، جیسے وہ ذات میں شرک کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے، صفات میں شرک کرتے تھے، کہتے کہ بت ان کی بات سنتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، حقوق میں شرک کرتے تھے، بتوں کے آگے جھکتے عبادت کرتے، اختیارات میں شرک کرتے تھے، یعنی کھانے وغیرہ میں حلال و حرام کی انہوں نے خود سے پابندیاں بنا لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں توحید پر دلائل دیے ہیں قرآن کے ذریعے مسلسل طرح طرح سے۔ مثلا اللہ نے دنیا کی ہر چیز پیدا کی، ساری دنیا کا انتظام اسی کا ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ مصیبت میں اسی کو پکارتا ہے، اور اس ساری کائنات میں ربط ہے، مثلا سورج کا فاصلہ اور روشنی ایسی ہے کہ زمین پر زندگی ممکن ہو سکے وغیرہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشرکین نے اعتراضات کیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ مثلا انہوں نے آپ کو جادوگر، شاعر، کاہن، مجنون، جھوٹے وغیرہ قرار دیا، اور یہ کہا کہ کوئی اور آپ کو قرآن سکھاتا ہے، یہ کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبا و اجداد کے مخالف ہیں، یا یہ کہ رسالت کسی عہدے اور پیسے والے کو کیوں نہ ملی وغیرہ۔ اللہ کی طرف سے قرآن میں جو جوابات آئے ہیں یہ کہ آپ سچے ہیں، نبوت سے پہلے کی پاک صاف زندگی اس کا ثبوت ہے، تم سب مل کر قرآن کی ایک صورت ہی بنا کر لاؤ دیکھو، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اور یہ کہ آبا و اجداد کی اندھی پیروی مت کرو، عقل کا استعمال کرو، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رسول کس کو بنائے وغیرہ۔ علم
آخرت پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا کہ وہ کہتے تھے دنیا صرف یہی ہے، یہ کھیل تماشا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، پھر زندگی ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ آبا و اجداد کو زندہ کر کے بتاؤ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی دلیلیں دی، فرمایا ہر چیز مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے، وہ کامل صفات کا مالک ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، وہ بے مقصد چیز نہیں کرے گا۔ اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے، ایک بار پیدا کر سکتا ہے تو دوسری بار تو آسان ہے، ہر بارش میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے وغیرہ۔ یاد رکھیے قرآن روزانہ پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں سنا جاتا ہے، تو قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، اللہ کا پیغام بھی سمجھ میں آئے گا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پہلو بھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس ویڈیو کا کوئز کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، پڑھانے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔